آواز کھول دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. والعاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے علالت کے باوجود اتنی ہمت عطا فرمائی، توفیق عطا کر دی کہ میں ساہیوال سے ایک طویل سفر طے کر کے آپ کے اس علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور آپ کی یہاں انعقاد پذیر اس عظیم الشان، ایمان افروز اور روح پرور
اس اہل حدیث کانفرنس میں شریک ہو گیا، اور ساتھ میں یہ اللہ سے دعا کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر اللہ قبول نہ کرے تو یہ سارے کام بیکار اور فضول ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن جہنم میں بے عمل بھی جائیں گے، اور وہاں ایسے لوگ بھی جائیں گے جو زندگی میں عمل کرتے رہے اور اتنا عمل کرتے رہے کہ ناصبہ عمل کرتے کرتے تھک جاتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اعمال کو قبول نہ فرمایا، بالآخر ان کا انجام جہنم میں جلنا ہوا۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے یہی عرض کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں متحدہ جمعیت اہل حدیث ضلع حافظ آباد کے امیر برادر محترم حضرت مولانا عابد الرحمان صاحب اور ان کے دست راز برادر عزیز ولی ناظم عامر وسیم سندھو صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ، جس طرح ہمارے صدر ذی وقار اس علاقے میں ہمارے دینی اور دعوتی پروگراموں کی پہچان اور ایک بہت بڑا نام، علماء کونسل حافظ آباد کے سربراہ میرے بہت ہی قابل قدر بھائی حضرت مولانا نصر اللہ خان بٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آج یہ جنگل میں منگل بنا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں اور میرے بھائیوں کی اس محنت کو قبول بھی فرمائے اور اس میں تسلسل اور برکت بھی نازل فرمائے۔ جس طرح بھائی عابد الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے، یہ سالانہ کانفرنس ہوا کرتی تھی، اس میں انقطاع آیا، اب انشاءاللہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ہر سال ہوتی رہے گی۔ اللہ ان کے اس اعلان میں استقامت عطا فرمائے اور ان کو ہمت عطا فرمائے، آپ کو بھی جذبہ عطا فرمائے، آپ ان کے دست و بازو بن کر اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں۔ میں اپنی شرکت کا مولانا مجھے ایک نئے امتحان میں ڈال رہے ہیں، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں وہ فرما رہے کہ میں بھی اگر انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ پاک سلامت آپ کو بھی رکھے، ہمیں بھی زندگی عطا فرمائے، صحت و عافیت رکھے، کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ ہر سال نہیں تو کم از کم جب بھی اللہ نے موقع دیا تو حاضری دیا کریں گے۔ آپ مجھ سے قبل علماء کرام کے بہت ہی ایمان افروز خطابات سن رہے تھے، بالخصوص حضرت صدر ذی وقار کا آپ نے بہت ہی اہل حدیث کی دعوت کے حوالے سے ایمان افروز عالمانہ خطاب سنا۔ ان کے بعد استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاری اسماعیل اسد صاحب حافظہم اللہ تعالیٰ کے بھی آپ نے بہت ہی بصیرت امیز خطاب سنا۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب جو بہت تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں داغ مفارقت دے کر اللہ کے پاس جا پہنچے، حضرت مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ہونہار فرزند عمران شریف صاحب کا بھی آپ نے ولولہ انگیز خطاب سنا، اور پھر ان کے بعد ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ہماری جماعت کے پنجاب کے سربراہ حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب حافظہم اللہ تعالی، اور آپ اندازہ لگا رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہمارے اس بھائی کو کتنا علم عطا فرمایا ہے اور کتنی عجیب تاثیر عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کے بھی حافظ ہیں اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی، وہ فرما رہے تھے میں 100 حدیث یاد کر کے آیا ہوں، اور حقیقت میں وہ پوری مشکات شریف کے حافظ ہیں، پوری مشکات کی کتاب ان کو زبانی حدیث پاک کی یاد۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ مجھے آج جو عنوان سونپا گیا ہے اس کی مناسبت سے میں نے سورہ الاحزاب کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
جس سے یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، سب ماشاءاللہ علماء کی تقریریں سن سن کر قرآن پاک کی آیات سماعت فرمانے کے بعد یقیناً اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ ان آیات کو سن کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مقرر اور خطیب کس عنوان پہ بات کرے گا۔ تو میری گفتگو وہ ہے اہل بیت سے ہماری محبت اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں یہ اصول فطرت ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ انسان اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو بندہ دوسرے کے ساتھ مہربانی کر رہا ہو، اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہو، ہمدردی کر رہا ہو، تو جس کے ساتھ مہربانی کی جا رہی ہے، محبت کی جا رہی ہے، ہمدردی کی جا رہی ہے، خیر خواہی کی جا رہی ہے، جس پر احسانات کی بارش کی جا رہی ہے، یقیناً وہ اگر اس میں انسانیت ہے، فطرت سلیمہ موجود ہے، وہ کمینہ انسان نہیں، کم ظرف انسان نہیں، احسان فراموش انسان نہیں، کوئی گھٹیا کردار اخلاق کا مالک انسان نہیں، تو یقیناً وہ اپنے محسن کے ساتھ، اپنے خیرخواہ کے ساتھ، اپنے مربی کے ساتھ اور اپنے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت محسوس کرتا ہے۔ اب اس اصول پر اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، ہمارے پاس جو بھی خوبی ہے، یہ ہمیں کس احسان کرنے والے نے عطا کی ہے۔ میں ابھی بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، بولنے کے لیے میں زبان کو استعمال کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ کان استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ زبان اگر میرے پاس نہ ہو، اللہ نہ کرے، تو میں پوری دنیا میں گھوم پھر کر زبان نہیں خرید سکتا۔ کسی کے پاس قوت سماعت نہ ہو، وہ ساری جائیداد فروخت کر دے، پیسہ خرچ کر دے، وہ اپنی کان میں قوت سماعت نہیں لا سکتا۔ میرے پاس زبان ہے، کان ہے، آپ کے پاس سننے کے لیے قوت سماعت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ سب ہمیں کس نے عطا کیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، سر سے لے کے پاؤں تک جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ گردے ہیں، یہ جگر ہے، یہ دل ہے، یہ دماغ ہے، یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ ہمیں کس نے عطا کی؟ مل کر بولیں، ذرا زور سے بولیں، اللہ نے عطا کیا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں،
ابھی آپ تقریر سن رہے ہیں، میں کر رہا ہوں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم مسلسل سانس لے رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ خود اپنا ہاتھ ناک پہ رکھ لیں 2 منٹ کے بعد آپ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن آپ اندازہ کریں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہم بغیر کسی شعور کے ہی استعمال کر رہے ہیں۔ آکسیجن جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے نکل رہی ہے، یہ نعمت ہمیں کس نے عطا کی؟ اللہ اکبر۔ والذی جعل لکم ما فی الارض جميعا هو الذي جعل لكم الأرض جميعا هو الذي جعل خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللہ اپنی نعمت سے دلوا رہا ہے، فلاں میری نعمت سے، میری وہ نعمت ہے، میری یہ نعمت ہے، اپنی نعمت سے، اور یہاں تک فرما دیا یا ایھا الناس یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ اذکروا نعمت اللہ اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون اللہ کی نعمتیں یاد کرو، پھر فیصلے خود کرو جو تم کر رہے ہو یہ صحیح ہے یا غلط، پھر بتاؤ تمہیں آنکھیں دینے والا کوئی خالق اور ہے، زبان عطا کرنے والا کوئی اور خالق ہے، خود فیصلہ کر، تمہیں رزق دینے والا اس کے سوا کوئی اور ہے؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ اگلی آیت سنا دی نا مولانا عابد الرحمان صاحب، تو اللہ ہم سب لوٹ پوٹ ہو کے رہ جائیں۔ سنا دوں یا رہنے دوں؟ ادھار میں کر لیں اگلے سال کی۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
النفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللہ فرماتے ہیں میری سوا رزق دینے والا ہے کون؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا لو میں اپنا رزق روک کے دکھاتا ہوں بلاؤ جس کو تم نے بلانا ہے وہ تم ایک دن کا کھانا پیش کر کے دکھا دو کھانا تو درکنار ان اصبح ماؤکم غورا جو پانی پیتے ہو اگر میں اس کو خشک کر دوں تو فمن یأتیکم بماء معین لاکھ ٹربینوں کے بور کر لینا پانی کی ایک بوند بھی حاصل نہیں کر سکتے اگر پانی پیتے ہو تو یہ میرا انعام ہے یہ میری نعمت کھانے کھاتے ہو تو میری رحمت کا نتیجہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها تم اللہ کی نعمتیں گنتے جاؤ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں مل سکے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اب اللہ فرماتے ہیں وما بكم من نعمت فمن اللہ رب نے بالآخر آخری فیصلہ سنا دی کیا فیصلہ سنایا کہ تمہارے پاس وما بكم من نعمت جو بھی نعمت تمہارے پاس نظر آتی ہے فمن اللہ اس نعمت کو عطا کرنے والا کوئی کلگی والا نہیں کوئی ٹوپی والا نہیں کوئی کرسی والا نہیں کوئی علم فضل والا نہیں فمن اللہ تمہیں ہر نعمت عطا کرنے والا صرف کون ہے فمن اللہ یہ اللہ نے تمہاری طرف نعمت بھیجی جب اللہ ہمیں ہر نعمت دینے والا ہر احسان کرنے والا اب ہماری فطرت سلیمہ ہماری انسانیت اور ہمارا ایمان وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس اللہ کے ساتھ محبت کریں یا نفرت کریں مل کے بولیں ذرا زور سے بولیں یہ ساری نعمتیں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں کہ جس نے ہمارے اوپر احسانات فرمائے انعامات نازل کیے رحمتوں سے جولیاں بھر دی آنکھیں دے دی دل دے دیا دماغ دے دیا دان دے دیے زبان دے دی اولاد دے دی عزت دے دی رزق دے دیا بیوی عطا کر دی بہنیں عطا کر دی ماں عطا کر دی معاشرہ عطا کیا خاندان عطا کیا برادری عطا کی اور دکان عطا کر دی نوکری عطا کر دی زمینیں الاٹ کر دی اور اللہ سبحان اللہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا اتنے انعامات نازل کرنے والا قرآن عطا کر دیا اس اللہ کے ساتھ ہمیں نفرت کرنی چاہیے یا محبت کرنی چاہیے اللہ اکبر اور محبت کتنی کرنی چاہیے وہ اللہ خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا میرا خیال آپ تھک گئے میں زبردستی کر رہا ہوں ابھی میرے بعد کئی مقرر موجود ہیں حضرت قاری سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے برادر عزیز سید سبطین شاہ صاحب فجر تک تو میرا خیال
سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. میرا ٹائم چونکہ طے تو نہیں ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنی بات سمیٹ لوں. ہاں چھیتی کر دیے. کیوں جی کتنا بیٹھ سکتے ہیں؟ میری تقریر کتنی دیر سن سکتے؟ اللہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. ستائن شاہ صاحب سن لیں فجر تک میں بولنا بھائی جی. نہیں گھبرانا نہیں، انشاءاللہ میں جلدی چھوڑ رہا ہوں آپ کو. میں اپنے دوستوں کی حق تلفی نہیں کرتا. آگے نہیں شاہ صاحب ماشاء اللہ. اور شاہ صاحب کہتے ہیں بے وفا کے فجر تک تو وعدہ کیتا ہے، اور نہیں وہ تو اگلے سالوں کے لیے وعدہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ پہلے اعلان کر چکے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. قاضی صاحب تو میں ہوں نظر ماری چیتے ہی بھول گیا. قاضی صاحب تشریف فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. لائن لگی آج تو رحمت ہوگی. واقعی جنگل میں منگل بن گیا جیسے مولانا بھٹی صاحب ارشاد فرما رہے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اللہ فرماتے ہیں یہاں پتہ چلتا ہے آ کر عقل والوں کا اور بے عقلوں کا، شعور والوں کا اور بے شعوروں کا. یہاں پتہ چلتا ہے جب محبت کرنے کی باری آتی ہے تو عقل اور شعور والے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو سب سے بڑھ کر کرتے ہیں. اشد حبا للہ. اور باقی کون؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قاری احمد حسن صاحب نہیں بیٹھے تھے، غلطیاں نہ کر دے رہے ہیں میری تجویز دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے بیوقوف ہیں. اللہ کے احسانات آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. زمین نظر آ رہی، آسمان نظر آ رہا ہے، سورج چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، اندھیرے نظر آ رہے ہیں. میری اتنی قدرت اور میری شانیں دیکھ کر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہ کتنے نادان اور کتنے بیوقوف ہیں کہ پتہ نہیں کس کس کو اٹھا کے لاتے ہیں اور میری محبت کے مقام پہ لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایمان والا وہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کیسی کرتا ہے؟ اشد حبا للہ. سپرلیٹو ڈگری محبت کی صرف اللہ کے لیے خاص سمجھتا ہے کہ میری چاہتوں کا، محبتوں کا، میری الفتوں کا، میرے پیار کا، میرے تعلق کا، میرے رابطے اور میرے رشتے کا اگر کوئی مرکز و محور ہے تو وہ اللہ ہے. من احب فی اللہ وابغض فی اللہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو کسی سے محبت کرتا اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرتا اللہ کے لیے، کسی کو کچھ شے دیتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے روکتا ہے اللہ کے لیے، بس اس کے بارے میں سمجھو اس کے ایمان کو رب نے مکمل فرما دی. اس نے مرکز اللہ کو سمجھا. عبد ذاہب عن نفسہ متصل بذکر ربہ قائم بأداء حقوقہ ناظر الیہ بقلبہ احرق قلبہ انوار حیبتہ وصفا شرابہ من کأس مودتہ. اور آخر میں جا کے فرماتے ہیں ان تحرک
فمع اللہ وإن سکن فمع اللہ فهو للہ وباللہ ومع اللہ۔ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے اللہ کی محبت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں ایسا فنا ہو جائے کہ اپنے آپ سے بھی بعض اوقات اس کو یوں احساس ہو کہ میں مدہوش ہو چکا ہوں۔ متصل بذکر ربی، قدم قدم پر اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر لگی رہے اور اپنی اللہ کی جانب دل کی طرف سے متوجہ رہے، اللہ کے انوار، اس کی ہیبت اور جلالت، اس کے اثرات اور اس کی انوار اس کے دل کو بے چین رکھیں، اور وہ اللہ کی محبت کے مشروب کو اتنا پیارا مشروب سمجھے کہ دنیا کا کوئی مشروب اسے اتنا لذیذ محسوس نہ، حرکت کرے، کام کرے تو اللہ کے لیے کرے، چھوڑ دے تو اللہ کے لیے چھوڑے، اس کا ہر معاملہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب اس محبت کے اسباب ہیں 10، وہ پھر کبھی بیان کروں گا، اور اس کے تقاضے ہیں۔ ایک اسباب ہے کہ اللہ سے محبت کیوں کرتے، اس کا ایک سبب تو آپ نے سن لیا کہ اللہ نے ہمارے اوپر نعمت نازل فرمائے، باقی 9 اسباب ہیں انشاءاللہ اگلے سال بیان کروں گا، لیکن آج جو میرا موضوع ہے اس کے حوالے سے اللہ کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی محبت کریں۔ جو اللہ کا محبوب ہے، جس کو رب نے اپنا حبیب ٹھہرایا، ہم اس کے ساتھ بھی محبت کریں۔ توجہ فرمائیں، میرا رب اپنے محبوب سے کیسی محبت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کا ٹائم ہے، گھر میں تشریف فرمائے، پوری مسجد صحابہ سے بھری ہوئی، مگر کسی میں دم خم نہیں ہے کہ دروازے پہ جائے اور پکارے کہ جناب تشریف لائیں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، ہم تھکے ماندے لوگ ہیں، مزدور ہیں، سارا دن ہم کھیتوں میں کام کرتے ہیں، باغات کو پانی کنویں سے نکال نکال کے سینچتے ہیں، آئیے نماز پڑھائیے اور ہم جائیں اپنے گھروں کو۔ کسی میں جرت نہیں تھی، وہ ادب کا دور تھا، نبی پاک کا احترام کرتے تھے، اور ہم تو نبی کے وارثوں کی بے ادبی کرنا اپنے اہل حدیث ہونے کی شاید نشانی سمجھتے، اہل سنت ہونے کی علامت سمجھتے۔ یاد رکھیں، علماء کرام جیسے کیسے بھی ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے احترام کیا کریں۔ مجھے مولانا عبداللہ گرداس پوری ہمارے بزرگ نبی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کو لمبی زندگی عطا فرمائے، حافظہم اللہ تعالی، ایک بڑی پیاری بات کہتے یار ہمارے اہل حدیث بھی بڑے عجیب ہیں، نبیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بشر ہوتے ہیں، اور مولویوں کے بارے میں یہ عقیدہ رہتا ہے کہ یہ فرشتے ہونے چاہیے۔ سمجھ گئے آپ؟ ان کے بارے میں سمجھتے کہ ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو فرشتے ہونے چاہیے، نہ کھائیں نہ پیئیں، انسان ہے ہمارے جیسے، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا اور اٹھا کر ممبر پہ کھڑا کر دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، یہ تو اللہ کی مہربانی۔ تو نبی کریم علیہ السلام گھر میں ہیں، صحابہ میں جرت نہیں کہ دروازے پہ دستک دیں، انتظار کر رہے، کافی دیر گزر جاتی، بعض کا صحابہ کو اونگ آنا شروع ہو جاتی، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سر ایسے مائل ہوتے، زمین کی طرف جھکنے شروع ہو جاتے۔ ایک دن ایسا ہی تھا، آپ گھر میں ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، تو صحابہ نے آپس میں دوسرے کو مصروف رکھنے کے لیے بات شروع کر دی۔ کیا بات شروع کی؟ یہ کہتے جی میں نے ایک دن غور کیا، بڑا حیران ہوا کہ اللہ خالق مالک رازق ہے، رب ہے، اس نے اپنے ایک بندے اور رسول جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایسا پسند کیا کہ اٹھا کر اپنا خلیل بنا لیا، دوست بنا لی۔ اللہ اکبر، سب نے کہا بھی واقعی بڑے تعجب کی بات، دوستی تو برابری کی بنیاد پر ہوتی، یا برابری بھی، اللہ خالق مالک، یہ مخلوق ہیں، مرزوق ہیں، اللہ معبود ہے، یہ عابد ہے، اللہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، اتنا فرق ہے۔ اب بات چل نکلی، دوسرے نے کہا کہ میں بھی ایک دن سوچ رہا تھا کہ جناب موسیٰ کی شان کیسی، کہ دیکھو اللہ نے ان کو طور کی چوٹی پر بلایا اور اس دن جبریل سے فرمایا درمیان سے ہٹ جاؤ، آج میں اپنے موسیٰ سے براہ راست گفتگو کروں گا، انہیں کلیم اللہ بنا لیا۔
اب جناب سب اپنی اپنی بات کرنے لگے. کسی نے جناب نوح علیہ السلام کے نجیب اللہ ہونے کا تذکرہ کر دیا, کسی نے جناب یوسف علیہ السلام کے صدیق اللہ ہونے کا تذکرہ کر دیا, کسی نے جناب داؤد کے خلیفۃ اللہ ہونے کی بات کر دی, کسی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کی بات کر دی, کسی نے جناب عیسیٰ کے روح اللہ کلمت اللہ ہونے کی بات کر دی. وہ جب باتیں کر رہے تھے ان کو احساس نہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لا چکے ہیں اور مسجد کے اندر آ چکے ہیں اور ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے ہیں. جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور حضرت علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی نے تحفۃ الحافظ میں اس کی بڑی پیاری شرح دی. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہے, جب صحابہ کی بات ختم ہو گئی تو آپ تشریف لائے. آپ فرماتے السلام علیکم. صحابہ نے کہا وعلیکم السلام. آپ فرماتے تم بڑی پیاری باتیں کر رہے تھے, میں سن رہا تھا. صحابہ تو ٹھٹک گئے, ڈر گئے, سہم گئے کہ شاید ہم سے غلطی نہ ہوئی. آپ فرماتے کہ تم نے بات تو بڑی اچھی کی لیکن نامکمل چھوڑ دی, پایا تکمیل تک نہیں تم نے پہنچائی, اب میں اس کو پہنچاتا ہوں. آپ فرماتے تم نے سچ کہا کہ جناب آدم آئے تو صفی اللہ بن کر آئے. تم نے درست کہا کہ نوح علیہ السلام کی باری آئی تو وہ نجی اللہ کا لقب لے کر آئے. تم نے بالکل صحیح کہا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنا دیا. میرے بابا اسماعیل علیہ السلام کا وقت آیا تو رب نے ان کو ذبیح اللہ بنا دیا. بالکل تم نے سچ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو کلیم اللہ بن کر آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمت اللہ اور روح اللہ بن کر آئے. بات تم نے یہاں چھوڑی نہ مکمل میں کرتا ہوں. الا و انی حبیب اللہ. جب میری باری آئی تو رب نے مجھ کو حبیب اللہ بنا کر بھیجا. حضرت علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ حبیب اللہ میں جامعیت پائی جاتی ہے اور کمال پایا جاتا ہے. یعنی جو حبیب اللہ ہوتا ہے وہ خلیل اللہ بھی ہوتا ہے, حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ کلیم اللہ بھی ہوتا ہے, حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ کلمت اللہ بھی ہوتا ہے, حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ روح اللہ بھی ہوتا ہے, حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ صدیق اللہ بھی ہوتا ہے, حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ خلیفۃ اللہ بھی ہوتا ہے, حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ نجی اللہ صفی اللہ بھی ہوتا ہے, حبیب اللہ جو ہوتا ہے محمد الرسول اللہ بھی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ سید اعلی شاہ صاحب بخاری. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم من کلم اللہ, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ رسولوں کی جماعت ہے. رب نے کسی کو کوئی شان عطا کر دی, کسی کو کوئی لقب عطا کر دیا, لیکن وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. جب آخری پیغمبر کی باری آئی اس کے درجات یہ انوکھے انداز میں بلند فرما دیا. اللہ اکبر. تو جناب محمد مصطفیٰ کو رب نے حبیب اللہ بنا دیا. حبیب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے, فاعل کے وزن پہ جب آیا اس کے مطلب ہوتا ہے محبوب. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مل کے بولے, اللہ کے محبوب, اللہ کے حبیب. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور کتنی محبت کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے. توجہ سے سننا, اللہ کیا فرمانے لگے ہیں. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. اے میرے محبوب علیہ السلام, مجھے اس شہر مکہ معظمہ کی قسم ہے
اللہ کی نبی سے جو محبت ہے بطور محبوب وہ کیسی ہے اندازہ کریں. اے میرے محبوب، مجھے مکہ معظمہ کی دھرتی کی قسم ہے. کیوں قسم ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، اور وجہ بڑی عجیب بیان کی. حافظ آباد والوں، رب یہ فرما سکتے تھے کہ میں مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہاں میرا بیت اللہ ہے. کہہ سکتے تھے نا رب، یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہاں آب زمزم کا کنواں ہے، یہ حجر اسود نصب ہے، اس کے پڑوس میں عرفات اور مزدلفہ اور منا کی وادیاں ہیں. مگر رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے مکہ کی قسم اس لیے کہ یہاں بیت اللہ، یہ حجر اسود، یہ بئر زمزم، یہ صفا مروہ. فرمایا تو یہ کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرا محبوب یہاں پہ رہتا ہے، میرا حبیب یہاں پہ بستا ہے. تمہارے اندر یہ معیار پیدا ہو یا نہ ہو، یہ میرے رب کا دل ہے جس دل میں جناب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اتنی محبت ہے کہ رب فرماتا ہے مجھے مکے سے پیار اس لیے ہے، میں اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ شہر تیرا شہر ہے، یہ بستی تیری بستی ہے، تو یہاں پہ رہتا ہے. عربی کا شاعر امرؤ القیس بڑا معروف شاعر، ہم اس کی کتابیں عربی ادب کے لحاظ سے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے. اس نے بڑی عجیب بات کہی، کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیارا. میں ایک دن اپنے دوست کے محلے میں جا نکلا، اس کی محبت نے مجھے اتنا فریفتہ کر دیا کہ میں کبھی اس کی دائیں دیوار کو چومتا تھا اور کبھی بائیں دیوار کو چومتا تھا. اور کہتا ہے لوگوں وما حب الدیار شغفنا قلبی، ان اینٹوں سے مجھے محبت نہیں ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، یہاں رہنے والے میرے دوست کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا. اور دنیا کی اور گھٹیا محبت سے بعض اوقات لوگ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوستوں کی دیواریں چومنے پہ مجبور ہو جاتے. میں اپنے محبوب پیغمبر کی شان پہ قربان جو رب ان سے محبت کرتا ہے اور اتنی اعلیٰ محبت کر رہا ہے کہ رب ہو کر فرماتا ہے مجھے مکے سے اس لیے پیار ہے کہ یہ میرے محبوب کا شہر ہے. اور یارو، نبی کا شہر ہونے کی وجہ سے اللہ مکے سے پیار کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ میرے محبوب کی محبت کا تقاضا ہے. یہ میرے محبوب کی، مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، یہ میرے محبوب کی محبت کا تقاضا ہے. جو شے سے منسوب ہے وہ مجھے محبوب ہے. محمد الرسول اللہ، ہمیں محمد سے محبت اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہے، ان کی اللہ سے نسبت ہے. اور اللہ سے ہمیں محبت اس لیے تھی کہ اللہ ہمارا منعم ہے، ہمارے اوپر احسان کرنے والا ہے. توجہ سے سنیں، اور نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ہمیں اس لیے محبت کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. جو شے اللہ کو پیاری ہے وہ شے ہمیں پیاری ہے، جو ذات اللہ کو پیاری ہے وہ ذات ہمیں بھی پیاری ہے، جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے. اور اللہ جس کو محبوب بناتا ہے اس کے شہر سے پیار کرتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے پیارا لگتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا شہر ہے. اگلی بات سناؤں گا تم حیران ہو جاؤ گے. اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. سبحان الله. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ کے نبی سے جو پیار کے رشتے ہیں اس کے تقاضے میں سنتے جاؤ. اللہ فرماتا ہے تم نبی کے اہل بیت ہو، تم نبی کے، مل کے بولو، تم میرے محبوب کے اہل بیت ہو. اس لیے میں تمہارے بارے میں رب
قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہوں، قرآن مجید میں، اور جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہوگا۔ قرآن میں اعلان رب کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ میرے محبوب کے ہیں خانوادہ، میرے محبوب کے چشم و چراغ، یہ میرے محبوب کے فراد خانان، یہ میرے محبوب کے اہل خانہ، یہ میرے محبوب کے اہل بیت۔ اور میں رب ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں نے ارادہ کر لیا ان کے دلوں سے دنیا کی ہر قسم کی میل کچیل کو نکال دوں، سبحان اللہ، پھر ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دوں، اور ایسا پاک اور صاف کر دوں کہ جیسا پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آئی بات سمجھ؟ یہ کس کا ارادہ ہے؟ مل کے بولیں، میرا اور آپ کا ارادہ ہوتا تو جس نے جناب حیدر مرتضیٰ نے فرمایا تھا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کی طاقت کو پہچانا تو اپنے دل کے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، کہ میں دل میں ایک ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، ارادہ نیت کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن کیا ہوتا ہے کوئی طاقت میرے ان ارادوں کو توڑ دیتی ہے، پتہ چلتا کہ میرے دل پہ راج میرا نہیں چلتا، دل پہ بھی راج عرش والے رب کا چلتا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو، اور دل کی گہرائیوں میں چھپی حقیقتوں کو جاننے والا کون ہے؟ جناب سلطان بہو بھی فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ۔ جناب حیدر مرتضیٰ فرماتے ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہوتے، جیسے چاہتا ہے اللہ ان کو بدل دیتا ہے۔ نبی پاک اس لیے نبوت کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو تو جب بھی پھیرے دین پہ پھیرے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ارادہ انسان کا ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ کس کا ہے؟ اور رب کا ارادہ کبھی ٹوٹا ہے؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ اللہ کا ارادہ پتہ کیا ہے؟ سنا دوں؟ سینکڑوں آیات میرے سامنے ہیں، شکار ماں کی تسخیر آفتاب کروں، کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ وہ بھائی نے کہا تھا آدھا پارا پڑھنا، یا تو اللہ کی قسم پورا قرآن سامنے آ جاتا ہے، جی چاہتا ہے یہاں سے بھی پڑھ دوں وہاں سے بھی پڑھ دوں، سنتے جائیں اللہ کا قرآن۔ انما امره اذا اراد شيئا، سبحان اللہ، سورہ یاسین تو آپ پڑھتے ہیں نا آخری رکوع اس کا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اللہ کا ارادہ ایسا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ مولوی نہیں بلاتا کہ آؤ جی میں کانفرنس کر رہا ہوں، مولا عابد الرحمان صاحب نے کانفرنس کی، جتنے علماء بلائے سارے آئے، آپ بھی آئے، تو پھر کام بنا نا۔
کوئی بیمار زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر سارے بورڈ بن کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بلڈنگ پلازا بنانا تو کئی انجینئر اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، کسی کو نہیں بلاتا، نہ ملائکہ کو، نہ جنات کو، نہ انبیاء کو، نہ بزرگوں کو، نہ اولیاء کو، نہ انسانوں کو، کسی کو نہیں بلاتا۔ کیا کرتا ہے؟ ان یقول لہ، بس حکم دیتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے اس ارادے کے لیے وہ فاعل نہیں ہوتا، فعال ہوتا ہے۔ فاعل اور فعال میں فرق مبالغے کا، فاعل ہوتا ہے کرنے والا، اور فعال کیا علماء بہت زیادہ کرنے والا۔ میرا رب اپنے ارادوں کو بہت زیادہ کرنے والا۔ اب بہت زیادہ کرنے والے رب نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے محبوب، وہ تو ہے ہی میرا محبوب، اس کا تو دل میں نے پہلے ہی پاک صاف کر دیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے محبوب کے پہلے دل اور سینہ چاک کر کے اس کو بالکل شرح صدر کر کے پاک اور صاف کیا ہوا ہے، اور چونکہ یہ میرے محبوب کے خانوادے کے ہیں اس لیے میں نے ان کے بارے میں ارادہ کیا کہ میں ان کے دل بھی دنیا کی میل کچیل سے پاک اور صاف کروں، اور ایسے پاک صاف کروں تطہیرا کہ جو پاک صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ اہل حدیث کا مجمع ہے اور میری عادت ہے کہ میں ایسی تقریر نہیں کرنا پسند کرتا کہ جو خوبیاں آپ کے اندر پہلے ہی موجود ہیں کو اجاگر کیا جائے، تو ماشاءاللہ آپ کے اندر پہلے ہی معالج کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر کمزوری ہے اس کی نشاندہی کی جائے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ ملیریا کا بخار ہو تو قرآن کی بڑی کڑوی گولی کھلانا یہ معالج کی خیر خواہی ہوتی، مریض اس کو اپنا بدخواہ نہ سمجھے، اپنا محسن سمجھے۔ آپ نے کیا کیا؟ نعت کے وہی پیغمبر کی میں بات کرنے لگا ہوں، قاری اکبر اسد صاحب کی بات آپ نے سنی، نعت کے وہی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین، آپ نے ان چار کو بلایا جن کا نام ہے جناب علی اور جناب سیدہ فاطمہ اور جناب حسن اور جناب حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان چار کو بلایا اور کیا کیا؟ آپ نے نبوت کی چادر اتاری۔ جانتے نبوت کی چادر کو آپ اچھی طرح، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ وہ نبوت کی مزمل اور مدثر، اس چادر کو آپ نے مدثر و مزمل نے اتارا اور اپنے نبوت کے سر مبارک کے اوپر بھی ڈالا اور ان چاروں کے اوپر بھی ڈالا۔ ماشاءاللہ منظر سمجھ آ رہا آپ کو؟ یوں سمجھو میں تمہیں ساتھ لے کے مدینے جا چکا ہوں، آؤ میرے ساتھ مدینے چلو، اللہ کی قسم آؤ۔ 5 سال اللہ مجھے مدینے لے گیا، وہاں میں پڑھتا رہا مدینہ یونیورسٹی میں، اور 4 نمازیں مسلسل اللہ کی توفیق سے مسجد نبوی کے اندر ادا کرتے رہے۔ منبر نبوی کے ساتھ روزانہ بیٹھ کے حدیث پاک پڑھتا تھا عصر سے لے کے عشاء تک۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ آؤ مدینے چلے۔
اور کیا منظر دیکھیں، مدینے میں یہ منظر نظر آ رہا ہے۔ مسلم شریف کی دور بین لگا لو آنکھوں کے اوپر، یہ چشمہ لگاؤ، تمہیں منظر نظر آئے گا 1400 سال پہلے کا۔ آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، اور یارو میرے تیرے تو ہیں ہی اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، اپنی بیٹی فاطمہ، حسن حسین نواسے اور داماد اور امزاد جناب علی کے سر پر نبوت کی چادر ڈال کر کیا کہتے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے چاروں ہی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کہا یا نہیں کہا یارو، کہا یا نہیں کہا؟ اہل حدیث کو مانتے یا نہیں مانتے؟ اور مسلم شریف کو مانتے ہو، بخاری شریف کی ہم پلہ سمجھتے ہو، متفقن علیہ جس پہ آج ہم آنکھیں بند کر کے اس حدیث کو مانتے ہیں، رواہ الشیخان کے لفظ جس پہ آج ہم کہتے ہیں یہ سب سے صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے اللہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ کروڑ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر۔ محدث تھے، عظیم محدث۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا مجھے ایک بار ان کی اللہ نے زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کچھ دنوں کے لیے آئے تھے مدینہ منورہ میں، ہماری یونیورسٹی کے مخطوطات کے شعبے میں انہیں کچھ احادیث درکار تھیں، تو وہاں بہت چند دنوں کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے مجھے وہاں موقع دیا، میں نے ان کی زیارت کی، نورانی چہرہ ان کا دیکھا، زندگی بھر نبی پاک حدیث کی خدمت کرتے رہے۔ اس دور میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں گزرا کہ جس کو اتنی نبی پاک حدیث سے یاد تھی، اتنی خدمت کہ جس کی مثال نہیں اس پوری صدی میں۔ وہ اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور لوگوں جس طرح قرآن پاک کی آیت سے دین ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح حدیث پاک سے دین ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چاروں کے اہل بیت میں شامل ہونا حدیث پیغمبر سے ثابت ہو چکا ہے، جن کو اہل بیت سے نکالتا ہے وہ حدیث پاک کا منکر ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اب کوئی اپنی تحقیق، میں ایسی تحقیق کو کہتا ہوں آگ لگا دو، ایسی تحقیق کو سمندر میں پھینک دو جس تحقیق کے نتیجے میں تم یہ کوشش کرو خارجیوں کی طرح کہ علی اہل بیت میں شامل نہیں تھے، فاطمہ شامل نہیں تھی، حسن حسین شامل نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، یہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ میں ایسے عقیدے کو اہل سنت کے اندر، اہل حدیث کے اندر کبھی نہیں پنپنے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، شان اہل بیت، سید جعفر کے بخاری صاحب، ہائے ہائے ہائے، میں نے کن کے نام لے لیے یارو، میں نے کن کے نام لے لیے؟ فاطمہ کو نہیں تم جانتے؟ میں نبی پاک نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، اور لوگوں فاطمہ تو محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، اور جس دل پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جس دل پہ جبریل قرآن لے کے آتا تھا، رب کے نبی پاک فرماتے اور لوگوں یہ فاطمہ میرے سے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا سمجھو اس نے محمد کو دکھ دیا۔ آج اس فاطمہ کی شان تمہیں بری لگتی؟ کون حسن حسین، کون علی؟ نبی کریم علیہ السلام، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جنگ تبوک کے موقع پر میں لمبی بات نہیں سنا سکتا، آپ فرماتے ہیں ما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم منافقوں کی باتوں سے پریشان ہو گیا، تو اپنی شان پہ خوش نہیں ہوتا کہ رب نے جیسے ہارون کو موسیٰ کا بھائی بنایا تھا اسی طرح رب نے تجھے محمد کا بھائی بنایا ہوا سے، جیسے موسیٰ کو ہارون سے پیار تھا اس طرح مصطفیٰ کو مرتضیٰ علی سے پیار۔
نہیں تو ہم جانتے علی کو. نبی پاک نے 10 صحابہ کے نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ. نہیں تو ہم جانتے علی کو. آپ فرماتے ہیں جس کا میں مولا علی اس کا مولا، یعنی جس کا میں دوست علی اس کا دوست. نہیں تم جانتے علی کو. آپ فرماتے ہیں لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، اس سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. یہ نبی پاک نے فرمایا ہے. اور فاطمہ اللہ کی قسم آپ فرماتے ہیں مجھے سلام کرنے آیا ایک فرشتہ. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے لم ينزل الارض قط، جو اپنی زندگی میں کبھی زمین پہ نازل ہی نہیں ہوا. استاذن رب، اس نے رب سے اجازت مانگی میں زمین دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے پوچھا کیا تو نے زمین پہ جا کے دیکھنا ہے؟ کہتا ہے میں صرف جا کے تیرے محبوب کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھ میرے نبی کی شان. آپ اللہ فرماتے ہیں جاؤ. جہاں سے مل گئی جو زمین پر میرے محبوب کو سلام کر کے آؤ، لیکن خالی ہاتھ نہ جانا، کچھ تحفے ساتھ لے جاؤ. آپ فرماتے وہ سلام کرنے اور رب کا تحفہ لے کر آیا کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی مگر جنتی عورتوں کی سردار بن کر جائے گی. آپ سفر سے واپس آتے پہلے مسجد میں جا کے نفل پڑھتے، اپنے گھروں میں بعد میں جاتے، پہلے بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتے. حسن حسین ہائے ہائے ہائے. بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف تیرا بس چلے تو بخاری شریف سے بھی حدیث سے نکال دے. انشاءاللہ ہم نے بلڈوزر ایسا چلایا اہل بیت کی محبت کا، بھاگے خارجی یہاں سے سارے. انشاءاللہ ہم جراثیم بھی مار دیں گے سارے. کوئی خارجیت کا بیج ہم نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ الرحمن. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا، حدیث نقل کی ہو گیا تو اسپیکر نے میلی بولی. کیا اس میں ہے حدیث پاک میں؟ نبی کریم علیہ السلام کو نہیں یار، آپ فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا. میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، بس 2 حدیثیں سناؤں گا اور آپ سے اجازت لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حسن حسین ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن حسین میرے پھول ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی. بخاری شریف کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری. یہ میرے پھول ہیں. جامع ترمذی میں اضافہ ہے گانے شمہما و یضمہما. نبی ان دونوں پھولوں کو کبھی سینے کے ساتھ چمٹایا کرتے تھے، اور جو اس سے پہلے الفاظ ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. کہتے ہیں نبی پاک ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے. پھولوں کی خوشبو سونگی جاتی ہے. تم چنبیلی کا پھول سونگتے ہو، گلاب کا پھول سونگتے ہو. نبی پاک فرماتے میرا گلاب اور میرا چنبیلی میرا حسن حسین ہے. میں ان کی خوشبو سونگتا ہوں. کون پیغمبر؟ ام سلیم کا گھر ہے رضی اللہ عنہا. یہ بڑی عمر کی خاتون ہے، صحابیہ. نبی پاک ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کی حویلی میں جا کے آرام فرمایا کرتے تھے. دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی کا موسم، آپ سوئے ہوئے. نبوت کی جسم اطہر سے پسینے کے قطرے گر رہے تھے موتی بن بن کر. ام سلیم نے موقع غنیمت جانا، بڑا پیارا لا کے نیچے رکھا. آپ کے پسینے کے موتی وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں. آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کافی سارا پسینہ وہاں پہ جمع ہے. آپ فرماتے ام سلیم یہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہے میں نے آپ کا پسینہ جمع کیا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا میں اس کو عطر میں ملاؤں گی. آپ کے پسینے سے وہ خوشبو آتی ہے جو کسی عطر سے نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یارو جس پیغمبر کے اندر اتنی نفاست،
اتنی نفاست کہ میرے اور آپ کے پسینے سے بعض اوقات ہمیں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. اتنا نفیس پیغمبر, اس کو حسن و حسین سے خوشبو محسوس ہوتی ہے, خوشبو محسوس ہوتی ہے. علامہ اقبال مجھے یاد آ گئے. علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں. سبحان اللہ. ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں, جو خزان ادیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں. کہتے ہیں گلاب کا پھول اگر اس کی پتیاں مکمل ساتھ جڑی ہو تو میں اس کو پھول مانتا ہوں, اگر اس کی پتیاں بکھر جائیں, جھڑ جائیں 2 4 5 6, میں اس کو پھول کل شمار نہیں کرتا. یہ بات کہہ کے نبی پاک کی حدیث ہمیں سمجھا دی. اور یارو علامہ اقبال کا علم اور اس کی نفاست, اس نے اس کو مجبور کر دیا کہ اگر کسی پھول کی پتیاں پوری نہ ہو اس کو پھول ماننے کے لیے تیار نہیں. نبی جو ناد کے وہی ہے, کائنات کا سب سے نفیس ہے, اگر اس کی نگاہ نبوت میں, اس کی فراست پیغمبری میں, حسن حسین میں انسانی اوصاف کی خوبیاں اور اس کی خوبیوں کی پتیاں پوری نہ ہوتی, اللہ کی قسم میرا نبی نے اپنے کبھی پھول قرار نہ دیتا. پتا چلا نبی کے یہ کہنے سے کہ دنیا میں بڑے لوگ ہیں, خاندانی اعتبار سے خوبیاں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں راجپوت بہادر ہوتے ہیں, شیخ دنا ہوتے ہیں, ایسے کو لوگ کہتے ہیں نا, فلاں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں, فلاں اس طرح کے ہوتے ہیں, فلاں خوبصورت ہوتے ہیں, فلاں کی آواز اچھی ہوتی ہے. دنیا میں یہ خانوادہ نبوت جس کے اندر رب نے ساری خوبیاں رکھی تھی. وہاں فصاحت و بلاغت بھی تھی, عبادت اور ریاضت بھی تھی, زہد و ورع بھی تھا, حسن و جمال بھی تھا, جہو جلال بھی تھا, اخلاق بھی تھا, علم بھی تھا, حوصلہ بھی تھا, تدبر بھی تھا, بصیرت بھی تھی, فراست بھی تھی, دیانت بھی تھی, شرافت بھی تھی, للہیت بھی تھی, اخلاص بھی تھا, تقوی بھی تھا, پرہیزگاری بھی تھی, اللہ کی محبت بھی تھی, 2 جہانوں میں کامیابیاں بھی تھی. اگر یہ خوبیاں ساری کسی کے اندر موجود تھی تو اس کا نام حسن تھا, اس کا نام حسین تھا. میں جوش خطابت میں نہیں کہہ گیا, اگلی بات سنو تم حیران ہو جو. ہائے نبی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے, بخاری شریف میں حدیث موجود مولانا, اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود. مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی. یہ کون سا گاؤں؟ کلیاں والا کے پیرے والا کوٹ, حافظ آباد. یہاں بھی مسجدیں ہیں, حافظ آباد میں مسجد ہے, مسلم مسجد ہے, مبارک مسجد ہے. لیکن جو مسجد نبوی کی شان ہے, آپ فرماتے میری مسجد میں نماز ایک پڑھ لو رب 1000 کا ثواب دیتا ہے. ہائے ہائے, اس مسجد نبوی میں آپ ممبر نبوی پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور آپ کے خطبے میں کیا ہوتا تھا؟ یہ اللہ کا قرآن ہوتا تھا, یہ نبی پاک کا فرمان ہوتا تھا. یہ حدیث میں موجود ہے, میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں حدیث سے بات. قاضی صاحب بیٹھے, سید صاحب بیٹھے, علماء بیٹھے. یہ قرآن ہوتا تھا, یہ نبی پاک کے ارشادات ہوتے تھے. آپ خطبہ ارشاد فرمائے مسجد نبی صحابہ سے بھری ہوئی ہے. تو ہمارا دور نہیں تھا کہ خطبہ 12:30 شروع ہوتا ہے, 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی تو ہم آتے 1:30 بجے. وہاں تو لوگ پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. مسجد نبوی میں الحمدللہ خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد ساری بھری ہوتی ہے. نبی پاک کے دور سے یہ سلسلہ اللہ نے جاری کیا. بیت اللہ بھرا ہوا ہوتا ہے, مسجد ساری سعودیہ میں نے دیکھی عرب ملکوں میں بھری ہوتی پہلے. اللہ ہمیں بھی ایسا دین کا جذبہ عطا فرمائے. مسجد بھری ہوئی ہے. خطبے کے دوران نبی پاک کی آنکھ نے کیا منظر دیکھا کہ شہزادے فاطمہ کے بیٹے علی کے صاحبزادے نبی پاک کے نواسے حسن حسین چھوٹے چھوٹے ہیں. جب نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے, البدایہ و النہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کی عمر صرف 7 سال تھی, جناب حسین کی عمر صرف 5 سال تھی. اس سے پہلے کا واقعہ ذرا آپ اندازہ کتنی عمریں تھی. علیہما قمیصان احمران, سرخ رنگ کے لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں, جبے جیسے عربی پہنتے ہیں, لمبی قمیص صوف جس کو کہتے ہیں, سرخ رنگ کی داڑھیاں اس کے اندر,
شہزادے آئے نانا کا خطبہ سننے کے لیے. ماں جی نے بھیجا جو نانا جی خطبہ دے رہے جا کے جمعہ سنو, خطبہ سنو. ننگے پاؤں تھے, دوپہر کا ٹائم ہے, مسجد نبوی کا سیر پتھریلی زمین پہ مشتمل تھا, دھوپ پڑ رہی تھی. ننھے منھے شہزادوں کے پاؤں نازک سے پھول نبی پا کے اس تپش کو برداشت نہ کر سکے. یمشیان و یا سوران, یمشیان و یا سوران, وہ چلتے ہیں تو گر پڑتے ہیں, تپش کی وجہ جلدی سے گر پڑتے ہیں, پاؤں برداشت نہیں کرتے. یارو نبی پاک نے کیا کیا؟ فلم اصبر, آپ خود فرماتے ہیں میں صبر ہی نہ کر سکا. حتی قطعت حدیثی, حتیٰ کہ میں نے خطبہ جلدی سے چھوڑ دیا. نبی جلدی سے نیچے اترے, صحابہ کی صفوں کو چیرا, اور نبی پاک نے فرمایا تھا بعد میں آنے والوں پیچھے بیٹھا کرو, لوگ کی گردنیں پھلا کے آگے مت آیا کرو, منع ہے. آج اس پیغمبر نے سب کی گردنیں پھلانگ دی, سب صفوں کو چیر دیا. خطبے کے بارے میں فرمایا تھا یہاں پہ آؤ تو خاموشی سے بیٹھا کرو, اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس سے مت کہو کہ تو چپ ہو جا. اتنا کہنے والا بھی اپنا ثواب ضائع کر دیتا ہے. اور آج وہی خطبہ آپ نے چھوڑ ہی دیا, صفوں کو چیر ہی دیا, سب کی گردنیں پھلانگ ڈالی اور خود بھاگے ہوئے گئے. جلدی سے ان کو اٹھایا, اٹھا کے پھر صفوں کو چیر کر منبر کے سامنے لا کے بٹھایا. دوبارہ منبر پہ تشریف لائے اور فرمایا صدق اللہ, میرے رب تو نے سچ فرمایا تھا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہاری اولاد کبھی کبھی تمہارے لیے امتحان بن جاتی ہے. آج میری یہ اولاد حسن حسین کو رب کے نبی کیا کہہ رہے؟ بخاری شریف میں کہہ رہے, مسلم شریف کے اندر, تو جا جو مرضی تحقیق کرتا پھر. یہ تحقیق نہیں, یہ تذلیل ہے, یہ ضلالت ہے. آپ فرماتے تیرا فرمان سچا ہے, اولاد ازمیش بن جاتی ہے. میں نے اپنی اولاد کو گرا ہوا دیکھا, ان کی تکلیف میں نے محسوس کی تو میں صبر نہ کر سکا. حدیث پاک کے لفظ میں منبر پہ آ کے فرمائے فلم اصبر, میں صبر نہ کر سکا حتی قطعت حدیثی, حتیٰ کہ میں نے خطبہ جمعہ ہی چھوڑ دیا, منقطع کر دیا. ماشاءاللہ. اہل حدیث سے پوچھو نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہتا میں رکوع جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے کیا کرتا ہوں, کیا کرتا ہوں, کیوں کرتے ہوں؟ نبی پاک نے کی ہے نا, اس لیے جو نبی نے کام کیا وہ اچھا کرنا چاہیے, اچھا لگنا چاہیے. جو نبی نے حسن حسین کے ساتھ کیا, بتائیں ذرا, یہ حسن حسین سے محبت کی دلیل نہیں ہے, والہانہ تعلق کی دلیل نہیں ہے, انتہا درجے کے پیار کی دلیل نہیں ہے. تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت کرو. کیوں محبت کرو؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لحب اللہ, یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. جو میں پہلے تمہید بنا رہا تھا, میں ایسے نہیں بنا رہا تھا, اس کا میرے موضوع سے تعلق تھا کہ اللہ سے محبت ہمیں کرنی ضروری ہے, انسان ہونے کی وجہ سے, مسلمان اور مومن ہونے کی وجہ سے. اور پھر آگے اللہ کی محبت کا تقاضا کہ رسول سے محبت کی جائے. سنیے ذرا, آپ فرماتے میرے ساتھ محبت کرو, اس لیے کہ میرے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اور آگے آپ فرماتے میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو, لحبی, اس لیے کہ ان سے محبت کرنا میری محبت کا تقاضا ہے. ایک بندہ کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے, نبی سے محبت نہ کرے, بتاؤ وہ بندہ صحیح ہے؟ اچھا, ایک بندہ کہ مجھے نبی سے بڑا پیار ہے اور نبی کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بندہ ٹھیک ہے؟ ہر کسی ٹھیک. آخری حدیث سنو, اجازت لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اس فرشتے نے مجھے یہ بھی کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جنت میں جائیں گے. علامہ اقبال پھر یاد آ گئے, فرماتے سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا,
شجاعت کا، وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا لما صبروا۔ اللہ فرماتے جب بنی اسرائیل کے اچھے لوگوں نے دین پہ عمل کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھایا، ہم نے ان کی یہ خوبیاں دیکھ کر انہیں اٹھا کر اس دور کے انسانوں کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کے لیڈر اور دنیا کے رہنما اور دنیا کے امام بننے کے لیے ضروری ہے کہ تیرے اندر سچائی کا مادہ بھی ہو، تیرے اندر شجاعت بھی ہو۔ عدالت کا مطلب یہ نہیں کہ عدل و انصاف، عدالت کا مطلب جو محدثین فرماتے ہیں ما رواہ عدل، وہ عدل والا کہ جس کے اندر ایک عدالت ہوتی ہے، ایک مکمل کردار اور مکمل انسان کی سیرت ہوتی ہے پاکیزہ۔ وہ کہہ رہے اگر ایک دنیا کے لیڈر کے لیے یہ اوصاف ضروری ہے تو مجھے بتاؤ کہ جن کو رب نے اٹھا کر دنیا تو دنیا تو آخرت میں جنت کے امام بنا دیا اور جنت کے لیڈر بنا دیا، جنت کے سید بنا دیا، جنت کے پیشوا بنا دیا، جنت کے سردار بنا دیا، ان کی خوبیوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح تفقہ فی الدین عطا فرما دے اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔